ایک چھوٹے سے بچے کو اتنا انفارمیشن کا لوڈ دے دینا کہ اس کا جو بیگ ہے، اسکول بیگ ہے، وہی نہ اس سے اٹھایا جائے۔ پورے پاکستان میں اگر 25 کروڑ کی آبادی اس وقت ہے، 25 کروڑ میں سے صرف 20 لاکھ لوگ یونیورسٹیز میں ڈگری کرنے کا فائدہ، گریجویشن کرنے کا فائدہ، جاب نہیں ملتی، اپرچونیٹیز نہیں مل۔ بہت اچھے دوستوں، مجھے آج اگین ایجوکیشن میں ہوں تو ایجوکیشن کی جب بات کرتا ہوں تو عجیب و غریب فیکٹ پہ بات کرنی ہے آپ کے، اور سارے کا سارا قصور جب بچوں پہ ڈالا جاتا ہے، جب بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نالائق ہو، تو مجھے فکر ہوئی کہ اس جو ہم ایجوکیشن سسٹم کو برا تو کہتے ہیں، لیکن اس کو تسلی سے پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کر رہا کوئی، کیا کون نہیں سمجھا رہا کہ گڑبڑ ہے کہاں پہ؟ یہ بات شروع ہوتی ہے یونیورسٹیز سے کہ ہمارے پاکستان میں، پورے پاکستان میں اگر 25 کروڑ کی آبادی اس وقت ہے تو 20 لاکھ لوگ، صرف 20 لاکھ، 25 کروڑ میں سے صرف 20 لاکھ لوگ یونیورسٹیز میں، تو کیسے بدلے گا سارا سوچ کا انداز؟ لائف کیسے بدلے گی؟ بچوں کو اچھی زندگی کیسے ملے گی؟ اب اس کا مطلب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچے کوشش نہیں کرتے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چھوٹا بچہ، اسے شوق ہوتا ہے کہ وہ نئی چیزوں کو سیکھے۔ ہمیں کچھ چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ ابھی جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، شہزاد رائے جو سپورٹ کر رہے ہیں ان آئیڈیاز کو کہ بچوں کو ہم نے بچپن سے برڈن کیوں دیا ہوا ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں ان سے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو اتنا انفارمیشن کا لوڈ دے دینا کہ اس کا جو بیگ ہے، اسکول بیگ ہے، وہی نہ اس سے اٹھایا جائے۔ اور یونیورسٹیز میں ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں بچہ کیوں نہیں پہنچ رہا۔ ایک بات ٹھیک ہے کہ یونیورسٹیز کم ہوئیں گی ہماری، لیکن ہم زیادہ بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو غور کریں، بچہ جب 7ویں 8ویں 9ویں میں پہنچ رہے ہیں تو اس کے بعد اس کے بورڈ ایگزام آ رہے ہیں، اور بورڈ ایگزام ہم اسے اتنی بڑی تلوار کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بیٹا ہمت ہے تو یہ کر کے دکھاؤ، اور اتنے زیادہ سلیبس کے ساتھ اور اتنے محدود قسم کے وسائل سے بنا ہوا سسٹم ہمارا، پتہ نہیں ہم انہیں ایویلویٹ بھی ٹھیک کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم 10th میں انہیں فیل کر دیتے ہیں، پھر ان کی سپلی آتی ہے، پھر وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ٹرائی کرتے ہیں۔ جیسے پہلے بہت سے بچوں کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ انگلش میں فیل ہو جاتے تھے، اور آج کل بہت سے بچوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اردو میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں انگلش کے پیچھے لگا دیا۔ اور ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے کوئی مجبوری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیوں انہیں آئنسٹائن بچپن سے 5ویں 6ٹھی میں بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک لاجیکل لائف سائیکل کے مطابق ہم انہیں کیوں نالج نہیں دے رہے؟ کہ دیکھیں، آپ بچے کو پرائمری کلاس سے، یعنی کہ کھیل کود میں ڈالیں، سکھانے میں ڈالیں، لرننگ بائی ڈوئنگ میں ڈالیں، اور اسے پاس کریں، اس کی اسیسمنٹ کریں، اس سے تھوڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں تو اسے اگلے گریڈ میں بھیجیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر سے آ رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ انٹرسٹ لے رہا ہے۔ اور اگر ہم انہیں ایز اے ٹیچر نہیں سکھا پا رہے، ایز اے سسٹم نہیں سکھا پا رہے، ایز اے اسکول یا کالج نہیں سکھا پا رہے، تو قصور بچے کا نہیں ہے۔ وہ 24 گھنٹے جب سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہوش سنبھالتا ہے، بچپن میں اس نے کوئی تھوڑا بہت کھیل لیا ہو تو کھیل لیا ہو، اس کے بعد سوائے پڑھائی کے برڈن کے اور ہے کیا؟ اور چلیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جی دنیا بہت آگے چلے گی، ہم نے اسے بہت نالج دینا ہے، ہم نے اسے بہت
دانشور بنانا ہے بہت چھوٹی سی عمر میں نہیں. ہمیں اسے چھوٹے گریڈز میں موٹیویٹ کرنا ہے. ہمیں اسے حوصلہ دینا ہے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو, جو پڑھائی تم کر رہے ہو, جو تم نے یہ والا شوق تمہارا سیکھنے کا, ایک تو پڑھائی کا لفظ ہٹائیں, سیکھنے کا لفظ یوز کریں, تو بچے بہت جلدی اس پوزیشن میں آئیں گے کہ وہ ان کے اندر شوق پیدا ہوگا. کسی بھی بچے کے اندر, دنیا کا کوئی بچہ اٹھا کے دیکھ لیں, اسے یہ شوق ہوگا کہ وہ نئی چیزیں سیکھے. تو ہم اسے ٹیسٹ اور ایگزام فوبیا میں نہ ڈالیں. اسے پتہ ہو اس کی اسیسمنٹ ہونی ہے, ٹھیک ہے, اس نے ایک سیٹسفیکٹری پوزیشن لینی ہے کہ اس کی پوٹینشیل دیکھی جائے اور اسے اگلی کلاس میں آپ کر دیں. اور پھر جو سب سے بڑی تلوار ہے بورڈ ایگزام کی, چاہے وہ میٹرک ہو چاہے وہ انٹرمیڈیٹ ہو, آج سروے کر کے دیکھیں کہ یہ جو یونیورسٹیز میں 20 لاکھ 1.19% آف ٹوٹل پاپولیشن پہنچا ہے, اس کے پیچھے صرف فائنانشیل ریزنز نہیں ہوئیں گی, اس کے پیچھے بہت بڑی پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے جو انٹرمیڈیٹ میں فیل ہوئے, جو میٹرک میں فیل ہو گئے. اور فیل ہو کے کیا ہوا, انہوں نے پڑھائی چھوڑنی پڑی, انہوں نے اتنی کوشش کی لیکن وہ پاس نہیں کر سکے. ہر طرف سے انہیں برا کہا گیا, ہر طرف سے انہیں نالائق کہا گیا, ہر طرف سے انہیں ڈی موٹیویٹ کیا گیا. اور الٹیمیٹ کیا ہوا؟ الٹیمیٹ یہ نہیں ہوا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئے. وہ اگر اسٹڈیز چھوڑ بھی دیں تو وہ کسی کام میں لگ گئے اور اس کام میں انہوں نے سیکھا اور بہت آگے نکل گئے. لیکن یہاں ایجوکیشن کے بغیر پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ڈگری کرنے کا فائدہ, گریجویشن کرنے کا فائدہ, جاب نہیں ملتی, اپرچونیٹیز نہیں ملتی. یہ سب اپنی جگہ, وہ تو ہم سمجھاتے ہیں انہیں کہ ٹھیک ہے ڈگری یا ایجوکیشن صرف آپ کی نوکری کے لیے نہیں ہے, آپ کی آئیڈینٹی کے لیے ہے, آپ کی پوزیشن, آپ کا اسٹیٹس, آپ کی عزت کے لیے. لیکن انہیں انوائٹ کریں نا, انہیں موٹیویٹ کریں کہ بھائی ایک سسٹم میں ایک حد تک تمہیں ایویلویٹ کیا جائے گا, اسیس کیا جائے گا, تمہاری جانچ کی جائے گی کہ تم شوق رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو. خدا کے لیے بچوں کو فیل کرنا چھوڑ دیں, بچوں کو پاس کرنا شروع کر دیں کہ ایک سیٹسفیکٹری لیول پہ ہے تو اسے آگے کی کلاس میں بھیجیں. اور خود پتہ چل جائے گا جب وہ میٹرک میں اچھے طریقے سے, مطلب آسانی سے نکلے گا, انٹرمیڈیٹ سے آسانی سے نکلے گا, یونیورسٹی میں پہنچ جائے گا, تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی اب اس میں کتنا پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ کیٹیگری میں آ جائے گا, اور اگر ہے تو وہ ایک علیحدہ کیٹیگری میں آ جائے گا. جیسے بچے ٹاپ کرتے ہیں, جیسے یونیورسٹیز میں بچوں کا CGPA ہوتا ہے, جیسے گریڈنگ ہوتی ہے, تو اس کی بیس پہ انہیں ایویلویٹ کر لیں, انہیں اسیس کر لیں اور انہیں فیلڈ میں جانے کا موقع دیں. ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک پائلٹ ہے, ایک IT ایکسپرٹ ہے کمپیوٹر سائنس کا, تو اس نے کتنا رٹا مار کے کتنے نمبر لیے, اس سے کس کو فرق پڑ رہا ہے؟ ہاں, اس کی سکلز کیسی ہیں, وہ کام کیسا کر رہے ہیں, اس سے فرق پڑ رہا ہے. اور اسے کتنا ہی اچھا لگے گا جب وہ گریجویٹ ہوگا, اسے کتنا ہی اچھا لگے گا کہ مجھے کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی, مجھے کوئی دشمن کی طرح میرے سامنے کوئی اتنا بڑا ہر دفعہ آبسٹیکل یا چیلنج نہیں رکھ دیا گیا کہ میں نے دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے بچوں کی شکلیں دیکھیں یار, بچوں کی مینٹل ہیلتھ دیکھیں, بچوں کی سوشل لائف دیکھیں, بچوں کی فیملی لائف دیکھیں. دو صورتیں ایکسٹریم پہ جا رہی ہیں نا, یا تو وہ بالکل سب چھوڑ کے اسٹڈیز کی طرف لگ گیا کہ اچھے مارکس لینے ہیں, تو اس سے کیا ہوا, اس کی ساری سوشل لائف اپسیٹ ہو گئی, وہ فیملی میں کسی سے انٹریکٹ ہی نہیں کرتا, اور کل کو جب وہ فیلڈ میں جائے گا تو وہ کیسے کامیاب ہوگا. اور دوسری طرف
وہ اتنا پٹ آف ہوا اس برڈن کو لے کے کہ وہ بالکل ہی اسٹڈی سے ہٹ گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے پھر، اور وہاں جب وہ ایموشنلی اتنا ہرٹ ہوئے گا، اتنا ڈی موٹیویٹ ہوئے گا، تو ساری زندگی اس پہ یہ انزائٹی اور سٹریس جو آپ سب اور ہم سن رہے ہیں آج کل بچوں سے، وہ اس کی ہیلپ کرے گا یا اسے عجیب؟ اور یہاں ایک بہت بہت عجیب و غریب اور بہت خطرناک بات، جب میں نے پرسنلی اسکولوں سے بات کی، میں نے ایجوکیشن سسٹم والوں سے بات کی، تو انہوں نے ایک عجیب منطق دی جو میری سمجھ میں بھی آ گئی کہ جی ہم کیا کریں، پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہے یہ، پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اس کے بچے کو بہت چھوٹی عمر میں بہت زیادہ انفارمیشن مل جائے، وہ کمپیئر کرتے ہیں، وہ اسے، ان کا پروسیس ہی یہ ہے کہ یہ بتاؤ وہ بتاؤ، یہ آتا ہے یہ نہیں آتا، بہت چھوٹے بچے کو، اور اسے شرمندہ کرتے ہیں، اور سکولز سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی باقی اسکولوں والے بچے تو یہ کر رہے ہیں، ہمارے بچے، لیکن آپ کو ان اپنے بچے ہیں نا، ان کی ویلفیئر کا سوچنا ہے، انہیں کھیل کود کا موقع ملا، انہیں اپنی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رکھنے کا موقع ملا، انہیں اپنا بچپن انجوائے کرنے کا موقع ملا یا نہیں ملا؟ اس نے جب سے ہوش سنبھالی اس نے ایک ہی لفظ سنا کہ بیٹھ کے پڑھو، یا تم پڑھتے نہیں ہو، یا تم نالائق ہو، یا تم میں شوق نہیں ہے، یا تم کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر بات کرتے ہیں موٹیویشن کی۔ تو ہم خود ریزن بن رہے ہیں اپنے بچوں کی تباہی کا، بڑے ہو کے وہی ری ایکٹ کرتے ہیں اور وہی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے سسٹم میں ٹھیک کرنی پڑیں گی، انہیں انکریج کرنا پڑے گا کہ پاس فیل کو چھوڑو، تم صرف کوشش کرو، تم صرف اپنا سیکھنے کو اپنا شوق بناؤ، ہم تمہیں سکھاتے ہیں، اور سکھانے کے بہت آسان دنیا میں طریقے ہیں، یہ ہر ٹیچر جانتا ہے، ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی جانتا ہے کہ ہم اتنا برڈن انہیں نہ بھی دیں تو یہ بہت کمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم انہیں انٹرسٹنگ، جتنا یہ سارا سلیبس ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے اسے جتنا کم کر سکتے ہیں اور جتنا انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں، تو ہمارے بچے بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ اب دنیا میں کہیں دوسرے ملکوں کا انالیسس کر کے دیکھ لیں، ہم عجیب عجیب چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم تو گزر گئے نا، ہم نے اپنی زندگی گزار لی، لیکن ہم اپنے بچوں کے ویل وشر کیوں نہیں بن سکتے؟ اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور سسٹم کو کوڑتے رہیں گے کہ یہی سسٹم ہے، اسی میں کرنا ہے، کچھ ہو نہیں سکتا؟ تو پیرنٹس کو اپنی ڈیمانڈ کو ریئلسٹک کر سکتے ہیں نا، کہ یار میرے بچے کو پریشر نہ دو، میرے بچوں کو مارکس کا پریشر نہ دو، میرے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپ کرو، اس کی گرومنگ کرو، اس میں انٹرسٹ پیدا کرو۔ تو آپ سب کو، پیرنٹس کو، گورنمنٹ کو، پولیٹیشنز کو، ڈیسیجن میکرز کو، یہ بہت جلدی سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ برڈن لیس کریں، سلیبس کا برڈن لیس کریں، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا ایزی سلیبس رکھ سکتے ہیں رکھیں، جتنا کم رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں موٹیویٹ کریں، کم سے کم فیلئر کے چانسز رکھیں، نہ رکھیں تو بہت بہتر ہے، لیکن شوق ہے تو بہت کم کر دیں کہ بھائی اس کو تو دنیا کی کوئی طاقت سکھا ہی نہیں سکتی، اس کو تو الف بے سے آگے یہ چل ہی نہیں سکتا، یہ تو دنیا میں بالکل تو چلیں اس کی کوئی علیحدہ کیٹیگری بنا لیں، لیکن اسے ایک دفعہ آگے کوشش تو کریں کہ ایک دفعہ آگے نکلے، ایک دفعہ آگے اسے میدان تو ملے، اسے اپرچونٹی ملے، وہ اپنے آپ کو پروو کر سکے۔ یہ فیل کرنے کا شوق نہ ٹیچرز کو ہونا چاہیے، اگر وہ ٹیچر ہیں تو
نہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی ایون کیمبرج کو او لیول اے لیول میں، میٹرک میں، انٹرمیڈیٹ میں، ایون یونیورسٹیز میں انہیں منیمم پاسبل پہ لے آئیں، لیکن پاس کر دیں کہ بھائی آگے گزرو، تمہیں موقع دیا جا رہا ہے اور انہیں یہ موقع چاہیے۔ تو آپ سوچیں وہ کتنی ہی بری باتوں سے، بری چیزوں سے، مشکلات سے، انزائٹی سے، ڈرگز سے، اور بہت بہت عجیب و غریب زندگی سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ بچپن میں ہونے والی چیزیں جو ڈی موٹیویشن ان کے ساتھ لگ جائے گی، وہ ساری زندگی اس سے افیکٹ ہوں گے، ساری زندگی دکھی رہیں گے۔ ان کے اندر یہ فیلنگ آ جائے گی کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو فیلئر ہوں، میں تو لوزر ہوں۔ یہ ورڈ ان کو وراثت میں نہ دیں، گفٹ نہ کریں انہیں، یہ اسے موقع دیں۔ ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ 10 سال بھی ایک بندہ پرفارم نہ کرے تو 1 سال میں وہ حیران کن حد تک پرفارم کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسی رستے نکالنے ہوں گے اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں میکسیمم بچوں کو منیمم پاسبل پہ آگے بھیجنا شروع کریں، تاکہ وہ دنیا میں انہیں کم از کم آگے بڑھنے کی جگہ تو ملے، انہیں روکے مت، کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں۔ تو آئی تھنک ہم سوچنا تو شروع کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم بچوں کے لیے بہت سی آسانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں پیچھے کی طرف دھکیلیں یا ان کے سامنے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، یا ایک خوف پیدا کر دیں کہ بھئی اس رستے میں تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ دوسری سائڈ پہ جائیں گے نا، اور پھر ہمیں تکلیف ہوگی، اور پھر ہم ہی یہ بولیں گے کہ ایسا نہیں، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے بچوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو سب مل کے کوشش کریں گے تو کسی اچھے نتیجے پہ پہنچیں گے، اور ہمارے بچے بھی خوش رہیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کا خوش رہنا زیادہ ضروری ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔